وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خير خلقه وأشرف بريته شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. اللهم اجعل وليك حجته بالحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الصلاة وفي كل صلاة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وأزكاه وتمتعه فيها طريقا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات پڑھیں محمد وعلى اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. بحث ہماری نہضت حسینی میں امداد غیبی کا ظہور. The manifestation of divine help in the uprising of Imam Hussain علیہ افضل الصلاۃ والسلام. آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں وہ سورہ
41واں 41 سورہ ہے اور اس کی 30ویں آیت. پھر اگین قرآن کو اپنی زندگی کا جز بنائیں. قرآن کتاب نور ہے، کتاب ہدایت. قرآن کتاب زندگی ہے. بک آف لائف، بک آف لائٹ. بک آف لائٹ کہاں سے ہے؟ کتاب نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات. سورہ ابراہیم 14واں سورہ، اس کی پہلی دوسری آیت. یعنی یہ قرآن اندھیرے میں بھٹکوں کو نور کی طرف لاتا ہے. یہ نہیں کہ لاتا تھا، آج بھی لاتا ہے. یہ قرآن کا کام ہی اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا. جہالت اندھیرا ہے، علم نور ہے. جہل اندھیرا ہے اور علم نور ہے. اسی طرح سے بزدلی اندھیرا ہے، بہادری نور ہے. کہتے چلے جائیے، مخاطبت کرنا چاہیے. تو کتاب نور، اچھی طرح سے جوان بچوں. بک آف لائٹ، بک آف لائف. اس میں روشنی بھی ہے، زندگی بھی ہے. زندگی کہاں سے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ یاد رکھو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اور رسول کے کال کا جواب دو تاکہ تمہیں زندگی ملے. یعنی قرآن پر عمل کرو، اہل بیت کے اقوال پر عمل کرو تو زندگی ہے، ورنہ تمہارا چلنا پھرنا ہے مگر زندگی نہیں ہے. مثال اچھی طرح جوانوں کو، لبنان کے جنگل میں ایک آدمی تقریر کرتا ہے، یہ کہ دنیا میں کتنے خطبے ہو رہے ہیں جمعے کے. اچھا، یہاں کشمیر میں کتنے جمعے کے خطبے ہیں؟ اسی شہر میں کتنے ہیں؟ حساب لگائیں تو ملینز آف خطبہ. دنیا میں ملینز خطبے ہیں، مگر کسی خطبے کا ترجمہ سائملٹینیسلی وائٹ ہاؤس میں نہیں ہوتا. صرف ایک خطبے کا ترجمہ ہوتا ہے جو مسجد سے نکل نہیں رہا ہے. تو یعنی یونیورسٹی سے تہران کے مسلح سے نکل رہا ہے. وائٹ ہاؤس والے کہہ رہے ہیں اب کیا بول رہا ہے، اب کیا بول رہا ہے، اب کیا بول رہا ہے. ارے بھائی، دنیا میں اتنے خطبے ہیں، ان کی کیوں نہیں سنتے؟ یہ خطبہ کیوں پریشان کر رہا ہے؟ جب زندہ بولتے ہیں سننا ہی پڑتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پڑھیے مردوں کی کوئی سنتا نہیں ہے. معلوم ہے آپ کو؟ قبرستان جائیے، حدیث میں بھی ہے، ہر جمعرات کو، جمعے کو موقع ملا جائیے قبر میں بات کیجیے. قبر اسکول ہے، قبرستان قبرستان نہیں ہے، پورا اسکول ہے. او السلام علیکم، وہاں داخل ہوتے ہی السلام علیکم ایھا المؤمنون نحن، کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ سے ملنے جا رہے ہیں بہت جلدی. سلام ہے اس میں. وہاں دیکھیے، پوچھئے وہاں سے، کہاں جو اکڑ کے چلتے تھے کیا کر رہے ہو؟ جو بڑے بڑے محلوں میں تھے کہاں سو رہے ہو؟ قبرستان ایک بہت بڑا مدرسہ ہے. یہ خود یہ دنیا مدرسہ ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے مردے بولتے نہیں ہیں، بولتے بھی ہیں تو تمہیں سننے کی صلاحیت نہیں ہے. مگر یہ کون ہے؟ یہ زندہ ایسے ہیں جو بولتے ہیں تو دنیا سنتی ہے. کیا ہے ان میں؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت اچھی طرح سے یاد رکھیے. جب تک کہ ہم ہٹنگ دا نیل کہتے ہیں، جب تک کہ صحیح میخ کو صحیح میخ پر ہتھوڑی نہیں ماریں گے والے سننے والے نہیں ہیں. حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ وَجَعَلَهُ جُذَاذًا جُذَاذًا. ایک مرتبہ سب لوگ میلے میں گئے ہوئے تھے، بت خانے میں انٹر ہوئے، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ایک بڑے کے گردن پر ایک
ابراہیم، حضرت ابراہیم توجہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ جگانا چاہتے تھے بتوں کو توڑ کے. ٹھیک، چنانچہ من فعل بآلہتنا ھذا، ہمارے خداؤں کو یہ کس نے کر دیا ہے؟ جی کس نے کر دیا ہے؟ فتن یقال لہ ابراہیم، ایک جوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے. یہ نام نوٹ کرتے ابراہیم، جہاں بھی جانا ہے جہاں بھی ہے حضرت ابراہیم نوٹ کرتے. آج بھی یمن میں کون ہے؟ کائرہ ہے. تو نوٹ سلام پڑھیے محمد
Akibah. بہت اچھی طرح سے آئیڈیالوجی کو اپنانا بہت مشکل ہے، بہت خطرناک ہے، اور میری ایک اپنی فکر ہے، میں نے لا دیا رانگ ہے، بالکل اوپن مائنڈ ہونا چاہیے، انسان کو کھلا ذہن ہونا چاہیے، جب بھی حق بات ملے اپنانا چاہیے، جب بھی حق بات ملے اپنانا چاہیے، مائنڈ سیٹ بنانے آنی چاہیے، اپنے ذہن میں یہ بنا بات بنانی، اسی پہ پکڑے ہوئے نا، اچھی چیز جب بھی ملے اس کو قبول کرنا چاہیے، اگر یہ قبول ہو گئی تو سمجھو آپ جو ہیں لاجیکل ہیں، منطقی ہیں، مومن ہیں، تو انسان کے گردنوں میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ڈال دیے ہیں، زنجیریں ہیں، کہاں تک ہے، ٹوٹی تک ہے، جس کی وجہ سے نہ پاس دیکھ سکتے ہیں، نہ فیوچر دیکھ سکتے ہیں، نہ رائٹ دیکھ سکتے ہیں، نہ لیفٹ دیکھ سکتے ہیں، مگر بالکل گمراہ ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو انسان کو پیغمبر میں کیا کہا ہے، وَيَدْعُ عَنْهُمْ اغلال التي كانت عليهم، نبیوں کا کام کیا ہے، یہ جو گردنوں میں زنجیریں ہیں ان کو نکالنا، ان کو توڑنا، ممبر کا کیا کام کیا ہے، آزاد کرنا، ممبر کا کام قید کرنا نہیں ہے، بس میری بات صحیح ہے دوسرے کی صحیح نہیں ہے، غلط ہے، ممبر آزاد کرے، جس طرح نے پیغمبروں نے آزاد رکھا، تمہاری فکر کو آزاد رکھو، سچ کو قبول کرو، حق کو قبول کرو، باطل کو ہر وقت رد کرو، اسی لیے روزانہ صراط الذین انعمت علیہم یتولا غیر المغضوب علیہم، ہر نماز میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، ایک ہی آیت میں یہ دونوں بھی ہیں، تولا بھی ہے، کرنا ہے، کس کو قبول کرنا ہے، کس کو رد کرنا ہے، یہ پوری زندگی ہے، اسلام نے یہ پوری زندگی بتائی مسلمان کو، مسلح پہ جا کر کے کس کو قبول کرنا ہے، کس کو رد کرنا ہے، صلوات پڑھی محمد غور کیجیے اچھی طرح سے، حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا، کام توڑا، ابراہیم ہے بہت جوان مرد ہے، توڑا اس نے، اس کو بولو اس کو، تین طرح کی آئیڈیالوجی، بہت اچھی طرح سے میں کوشش یہ کرتا ہوں مجالس کو ٹو دی پوائنٹ اور ٹو دی ٹائم، ایک تو پوائنٹ پہ رہیں، دوسرا ٹائم سے لے کر، اور جوان کہہ سمجھیں گے دین آج سے کیا مربوط ہے، قرآن کے قصے سے کیا مربوط ہے، مجھے کیا سیکھنا ہے اس قصے سے، تین طرح کی آئیڈیالوجی تھی حضرت ابراہیم کے زمانے میں، نمبر ون آئیڈل ورشپر، بتوں کے پوجا کرنا، دوسرے تھے اجرام زمامی، یعنی پلانٹ ورشپر، چاند کو ماننے والے، سورج کو ماننے والے، ستارے کو ماننے والے، چنانچہ حضرت ابراہیم نے کہا ستارہ نکلا تھا اور ابھی وہ ستارہ ماننے والے سمجھے وہ یہ ہمارا ہی یار، یہ کہہ رہا ہے یہ ہم کو ڈوب گیا تھا، جو ڈوبنے والے کو خدا مانتا نہیں ہوں، پھر چاند نکلا تھا اور ابھی یہ تو اور بھی چمکدار ہے، تو چاند کو ماننے والے قریب ہوئے، پھر ابراہیم نے کہا یہ ڈوب گیا، یہ ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد بڑھا شمس نکلا، سورج نکلا، بہت سے خاتان اور چمکدار، اور ابھی یاد اکبر یہ تو سب سے بڑا ہے، وہ بھی ڈوب گیا، کہا رب لم یہدینی، ربی اگر خدا نے میری ہدایت نہیں کی تو میں برباد ہو جاؤں گا، اللہ نے ہدایت کی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض
حضرت ابراہیم نے نمرود سے بھی کہا جو تو خدا ہے تو سورج کو مشرق سے نکالا نہیں کر سکتا. تو بتا دیا تینوں پارٹیاں حضرت ابراہیم والے بھی تینوں کہہ رہے ہیں بھاوے کو مارو اس لیے تینوں کی مخالفت کی ہے. اب تو پتہ چلا یہ بات کرنا کہ تمام نظام کہتے ہیں ہمارا سوشلزم ہے نہ کیپٹلزم ہے، ہمارا ازم ہے اسلامزم. سوال پڑھیے محمد. جب تک آپ کلمے کو پڑھتے رہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس وقت تم استقاموا رکھتے استقامت پھر آپ کے نیچے لوگ ہمارے گھٹنے والی سمجھو فکر کو. انڈیا میں فلسطین کانسٹیٹیوشن میں فلسطین کی مدد کا تذکرہ ہے. سلوات پڑھیے محمد والے تو دین کو استقامت کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں، ورنہ دین جو ہے میں صلح پسند ہوں، مجھے جھگڑے وگڑے پسند نہیں ہیں. کس کو پسند ہے جھگڑے؟ اسلام نے جنگ کو کہا ہی نہیں ہے. اسلام کے معنی ہی سلم. سلم کے معنی کیا؟ پیس. السلام علیکم، پیس بی وتھ یو. ہم لوگ کبھی جھگڑتے ہیں مگر کوئی دبانا چاہتا ہے تو دبتے ہیں. یہ ہمارے اس لیے کہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ تمہیں دبنے کی ضرورت. تمہارے پاس کوئی اور ہے، دوسرے کے پاس کوئی اور نہیں ہے. تمہارا کون ہے؟ انما ولیکم اللہ. تمہارا ولی اللہ ہے. تو ولی کیا آ گئی؟ کیا ہے یہ ولایت؟ کیا ہے یہ ولی؟ انما ولیکم اللہ. تمہارا ولی کیا ہے؟ ولایت کیا ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہماری زندگی چل رہی ہے، میں اسمارٹ بن رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، اس لیے مجھے سب کچھ ولی کر رہا. کوشش کرنا میرا کام ہے، عطا کرنا اس کا کام ہے. جب تک کہ کوشش نہیں ہوگی عطا نہیں ہوگی. اور جیسے ہی کوشش کے بعد عطا ہوئی تو یہ سمجھو میں اسمارٹ ہوں. اس کو کہتے ہیں قارونی فکر، فرعونی عمل. کسی کو خدا نے اللہ نے دولت دے دی، اللہ خدا ہر مومن کو دے، ہر ایک مومن آباد. میں تو کہتا ہوں ہر انسان آباد رہے. کون ہے انسان کو کسی مشکل میں دیکھ سکتا ہے؟ انسان نہیں دیکھ سکتا. فقیر جب بھیک مانگتا ہے دل تڑپتا ہے کہ کیوں مانگتا بیچارہ، اس کو بھی گھر چاہیے، اس کو بھی دار چاہیے، کیوں یہ بازار میں آئے، کیوں بھیک مانگے. ہر انسان کو یہ گھر ہونا چاہیے، دار ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. توجہ بہت اچھی طرح سے، ہر انسان کو آباد رہنا چاہیے، تب کہیں آپ آباد رہ سکتے ہیں. تو ایک آدمی وہ ہے جس کو خدا نے بہت دولت دے دی ہے، کہتا ہے کہ یہ میری دولت ہے، میری بیٹی کی شادی میں 5 اسٹار 7 اسٹار میں کروں گا، اتنے ہزار کو بلاؤں گا، اتنے ملے، میں کمایا میں خرچ کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں قارونی فکر. قارونی فکر کیا تھی؟ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ جب وہ جاتا تھا تو مومنین اس کو دیکھ کر او ہو پروردگار اتنی دولت اس کے پاس، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یہ مجبور بیچارے مومنین پریشان ہوتے تھے. وہ فخر کرتا تھا. قرآن کی آیت انما اوتیتہ علی علم عندی. قارون کی فکر کیا ہے؟ یہ جو میرے پاس دولت ہے یہ میری ہے، یہ میں اسمارٹ ہوں، میں نے کمایا ہے. چونکہ میں کمایا ہے میں خرچ کروں گا.
یہ قارونی فکر ہے. اسلام یہ کہتا ہے کماؤ تم لیکن عطا اس کی ہے. دینے والا ذات پروردگار ہے، مال تمہارا نہیں. اسی لیے کمانے میں بھی پابندی ہے، خرچ کرنے میں بھی پابندی ہے. ہر چیز کما لینے کا نام مومن نہیں ہے. حلال کمانے کا نام مومن ہے. ہر جگہ خرچ کرنے کا نام مومن نہیں ہے. صحیح خرچ کرنے کا نام مومن ہے. پابندی کمانے میں بھی ہے، پابندی خرچ کرنے میں. قارونی فکر کیا ہے؟ میں کمایا ہوں، میں جو چاہے کروں. فرعونی فکر کیا ہے؟ ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑ دو، موسیٰ کو قتل کر دیتا ہوں. ارے بھئی تم چھوڑو کیا بھی، تم خدا ہو، مارو. اب مجھے چھوڑو. ہاں رہبر کو قتل. ارے دم تھا تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فکر. صلوات پڑھیے ہماری زندگی میں، ہماری مختلف زندگی میں کبھی قارونی فکر مت لائیں. جب تخت بلقیس سامنے آیا، ہاذا من فضل ربی، یہ رب کی طرف سے فکر ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یہ میرا کام نہیں. ہاذا لیبلونی ام اشکر، یہ میرا رہا، میں شکر ادا کروں گا. تو میرے نوجوانوں، میری بہنوں، میری ماں، ہمارے بچوں کی شادیوں میں، ہمارے بچوں کے اٹھنے بیٹھنے میں، کالجز کو جانے میں، سب جگہ قارونی فکر نہیں ہونا چاہیے، الہی فکر ہونا چاہیے. اگر الہی فکر دیکھنا ہے، وہ علی جس کے پاس سب کچھ ہے، مگر وہ کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا ہے، کہتا سب کچھ اس کا. یہ ہے دین. دین سکھاتا غرور سے بچنے کا واحد طریقہ توحید کو سامنے رکھو. انما ولیکم اللہ، ولایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہیں. اس کے بعد اللہ نے اس ولایت کو ظاہری طور پر کس کے ہاتھ میں حوالے کیا؟ وہ رسول کے. اب اس ولایت کو جو رسول اللہ کے ہاتھ میں تھی، کس کے حوالے کیا؟ غدیر میں 1,24,000 25,000 سوا لاکھ کے مجمع میں پوچھا تمہارا ولی کون ہے؟ سبوں نے کہا اللہ. کیا میں تم پر سب سے زیادہ اتھارٹی نہیں رکھ سکتا؟ کیا تمہارے نفس سے زیادہ اتھارٹی؟ دیکھیے آیت بہت ہی آیت اگر سمجھ میں آ جائے ہماری زندگی بدل سکتی ہے. سمجھیے زندگی کو، سمجھیے زندگی کو، سمجھیے. ایک سروات پڑھیے محمد بابا. 33واں سورہ، اس کی 6ویں آیت کا پہلا حصہ. یہ سورہ اس میں ہے، یہ اسی سورے میں آئے تطہیر ہے 33 جس میں 6ویں آیت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. عجیب و غریب آیت. النبی، آپ لوگ پڑھیے، النبی اولا بالمؤمنین. کر دیا میرے نفس کی تمام خواہشیں ختم کر کے ان کے حوالے کیا. سرکار آپ جو بولیں گے میں سنوں گا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرے نفس پر میں اختیار نہیں رکھتا، اس لیے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. وہ میرے نبی ہیں اور انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا میں کچھ بھی نہیں ہوں اللہ. اب یہ ولایت کس کے ہاتھ میں؟ رسول اللہ نے کہا کیا میں تمہارا ولی نہیں ہوں؟ سبوں نے کہا نہیں. کیا میں تم پر اولا نہیں ہوں؟ سبوں نے کہا اولا. تب کہا من کنت مولا. آیت کی اس
اس ولایت کے ساتھ وفاداری کا نام ہے وفادار. جب آپ نے اپنے آپ کو کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان غزہ کے جوان آپ نے دیکھا بہت سے چھوٹے چھوٹے آپ نے دیکھ کے کلپس آئے ہیں کہہ رہے ہیں اب تک وہ کہتے تھے ہم کہہ رہے ہیں اشہد ان علی اللہ اشہد ان علی صلوات پڑھیے محمد ہم لڑنے کا کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. ہم قبول کرتے ہیں اگر ولایت علی ہوتی تو یہ ہمارے پہلو میں بھی 3 کنٹریز ہیں جو مسلم کنٹری میں غزہ برباد ہو رہا تھا ان کا اپنا پیٹ بھر رہے تھے. ان میں نمبر ٹاپ آف دی لسٹ ترکی جارڈن مصر یہ تینوں اپنا پیٹ بھر رہے تھے. ساری اکانومی خراب ہو رہی تھی اپنے مسلمان خراب مر رہے تھے یا پیٹ بھر رہے تھے تو پتا چلا علوی نظام صلوات پڑھیے محمد ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقامت جیسے اللہ کا چھوڑنے والا نہیں خدا امتحان لے گا. نوجوان کہتے ہیں مولانا یہ ریلیجن جو ہے بہت بورنگ سسٹم ہے نہ کلب ہے نہ ڈانسنگ ہے نہ کچھ نہ کچھ ادھر کلمہ پڑھو کچھ بھی نہیں ہے یار. بہت خاص نوجوان ہمارے سامنے بہت بلنٹ کہتے تھے یہ کیا ہے مولانا کچھ بھی نہیں اس میں کچھ انجوائمنٹ ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے سوچ لو جوان مرد ہی لا الہ کہہ سکتا ہے بزدل لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا. اگر کہنا ہے تو لا الہ الا اللہ حسن خلا ہے اس میں آنے کے بعد تم کو امر ملے گا. قلعے میں آنے سے پہلے سوچ لو لا اکراہ فی الدین باہر جتنا سوچنا ہے سوچ لو. آنے کے بعد یہ مت پوچھو کہ یہ کیوں ہے. آنے کے بعد یہ قانون جو مسجد کا ہے یہ مجلس کا ہے آپ کو اپنانا پڑے گا. باہر جتنی گڑبڑ کرنا ہے کر لیں لیکن 1 گھنٹے کی مجلس میں یہاں پر یہ جو اصول ہیں عمل کرنا پڑے گا. اسلام بھی ایک قلعہ ہے اس میں داخل ہونے کے بعد آپ کو اس پر عمل کرنے پڑے گا. اس عمل کرنے والے کا نام ہے مؤمن. اگر عمل نہیں کرے گا تو وہ مومن نہیں ہے. توجہ بہت اچھی طرح سے عزیزان گرامی ولایت کو قبول کرنے کے بعد اس کے ساتھ اپنی تمام مال و جان و نفس سب کو قربان کر دینے والے کا نام ہے وفادار. ابراہیم الذی وفا قرآن یہ کہتا ہے کہ ابراہیم کون ہے جس نے وفاداری دکھائی. کیا وفاداری دکھائی؟ انہوں نے کہا نہیں یہ بت خدا نہیں ہے اجرام سماوی خدا نہیں ہے نمرود خدا نہیں ہے میرا خدا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض وہ میرا خدا ہے. اچھا تمہارا خدا ہے لگاؤ اس کو آگ لگاؤ. تینوں سسٹم نے مل کر کے کہا اس کو آگ لگاؤ. آگ لگا دی گئی. ایک مرتبہ ہوا کے دوش میں وہ منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم مر گیا. عرش پر پروردگارا تیرا خلیل جلا چاہتا ہے کیا تو جلے گا؟ ہمیں اجازت دے ہم جا کر کے اس کی مدد کریں. اللہ نے کہا جاؤ مدد چاہتا ہے تو جاؤ کرو. کہاں ہوا کے دوش پر ہیں. پوچھا حل لکا حاجہ کوئی مدد ہے ابراہیم چاہیے کوئی مدد. اگر میں ہوتا کسی چیز میں چل رہا ہوں تو بچا لیجیے بچا لیجیے. حضرت ابراہیم چونکہ کہہ دیا تھا انی وجہت وجہا میرا خدا وہ ہے. ابراہیم نے کہا حاجت ہے تم سے نہیں ہے تو اس سے ہے. آواز قدرت یا نار کونی بردا. تلوار پڑھیے. آیتوں کا امپلیکیشن ہے موجود. یہ نہیں کہ تھا آج بھی امپلیکیشن موجود ہے. 46 ایئرس کے بعد جب نکلا غراتا ہوا 46 سالہ ایک شیر کہ میں علی کا بیٹا ہوں.
مجھے یہ دیکھنا نہیں کیا ہوگا، مجھے دیکھنا ہے کہ مظلوم کی کس طرح سے کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. جی ظالم کے دشمن بنا. کونا للظالم خصما. مولا نے اپنے بیٹوں کو شہادت جو وصیت کی اس میں یہ جملہ ہے کونا، اے دونوں میرے بیٹے حسن حسین، کونا للظالم خصما، ظالم سے دشمنی کرو، وللمظلوم عون، کہ عون بنو. شیعہ سنی کوئی نہیں، جو بھی انسان مظلوم ہے اس کا ساتھ. قرآنی اور دین اہل بیت کا یہ سلیقہ ہے. عزیزان گرامی، میرے نوجوانوں، جب تک کہ ہم اپنے عقائد پر استقلال نہیں پیش کریں گے ہم پر رحمت کی بارش ہونے والی نہیں. استقلال کا نام ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. استقامت دکھاؤ، دیکھو ادھر سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. خدا کے سامنے بتا دیتا خدا کہ ہمارا ولی کس طرح سے محفوظ ہو سکتا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد ابراہیم کون ہے؟ وفادار. کیوں وفادار؟ جو کہہ دیا کہہ دیا. آج کس کا تذکرہ ہے؟ سرکار. کون ہے یہ؟ کیا سیکھنا چاہیے نوجوانوں؟ کیا سیکھنا چاہیے آج کی مجلس میں؟ وفاداری. کیا وفاداری؟ کیسے وفاداری کی حضرت موسیٰ عباس نے؟ مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں زیارت ٹکڑا ہے میرے چچا عباس کا شہداء کے درمیان ایک ایسا مقام ہے یغبطہ البہل اولون والآخرون، پہلے والے شہداء بعد والے شہداء رش کریں گے عباس. کیا مقام؟ یہ کیوں؟ کیسے حاصل کیا؟ عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے. عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے. منہ سے نہیں عمل سے ثبوت وفا دیے. منہ سے نہیں عمل سے ثبوت وفا دیے. حتیٰ کہ مشک بھرنے میں جو ہو گئے تھے در، عباس نے ان ہاتھوں کو اپنے رکھا. وفاداری آج کل کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے 1995 میں رہبر نے ایک اسپیچ کی ہے. It is incumbent upon the mu'mineen to divide these azad. تمام مومنین پر واجب ہے کہ سیرت اہل بیت کو سامنے رکھتے ہوئے اہل بیت جس طرح سے آزاداری کیے اس کا احیاء کریں، اس کو زندہ کریں. مثال پیش کی انہوں نے کتاب پڑھی رہبر کی 250 سالہ انسان، مزیدار کتاب ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی طرح سے سنو. کربلا کا واقعہ کب پیش آیا؟ ایک سیٹ ہی نہیں بلکہ 10 بھی نہیں یار. محرم سے شروع ہوتا ہے. ایک سیٹ ہی نہیں، اصل میں اسٹارٹ. ہمارے بارے امام کا غیبت سورہ کب سے شروع ہوئی؟ 260. ٹھیک، اگر 60 کو نکال دیں کتنے ہوئے؟ 200 سال. 200 مولا اے مومنین دنیا بھر میں جو سن رہے ہیں اچھی طرح سے 200 سال، 1-2 سال نہیں، 200 محرم. 200 سال کے معنی 200 محرم. کون تھے؟ امام سجاد سے لے کر کے امام زمانہ تک 200 محرم ہوئے 9 اماموں کے سامنے. جس طرح سے انہوں نے عزاداری کی ہے وہی عزاداری اصل ہے. اس کا سمجھنا آپ پہ واجب ہے، اس پر عمل کرنا آپ پہ واجب ہے. نئی نسلوں کا اس کا سمجھنا اس پہ آسان ہے. رسومات کے اضافہ کرنے کا نام عزاداری نہیں ہے، زندہ کرنا ہے اس عزاداری کو. اس عزاداری کو 9 امام نے. بہت مشکل ہے. ہو سکتا ہے یہ
تکلیف دنیا میں پھیلایا، باقی نے کہہ دیا لاجک میری نہیں رہبر کی تقریر کا خلاصہ 200 سال میں 9 اماموں نے جس طرح سے عزاداری کی ہے، اس عزاداری کا سمجھنا ہم پر واجب ہے، اس کا زندہ کرنا یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدے میں کوئی بول نہیں سکتا جی نہیں، عقیدہ آسمان سے اترا نہیں ہے، عقیدہ یا قرآن سے ہو گیا ہے، میرا اپنا بنایا ہوا عقیدہ ہو رہا نہیں، میرا عقیدہ کچھ نہیں ہے، میرا عقیدہ قرآن واجب، میرا عقیدہ جو محمدیہ نے بتایا ہے، عقیدہ نے بتایا، اسے نے بتایا۔ تو آئیے حضرت عباس کی وفاداری کو سمجھے، کون ہے حضرت عباس؟ عباس شان مظہر پروردگار ہے، مشکل کشا مزاج ہے، حیدر وقار ہے، عباس جان فاطمہ پر جان نثار ہے، اس پر نثار فاطمہ زہرا کا پیار ہے، مرد اس طرف تو بھتیجی ہے، اس طرف تعدیل ہے، ادھر تو ادھر انتظار ہے، دیکھو کہیں سواری عباس تو نہیں، بالی پہ میرے کیسا یہ گرد و غبار ہے۔ حضرت عباس کو سمجھے نوجوان، سمجھ کے جاؤ جی، ماتم کرنے والے ہیں دیکھیے شریعت کا حکم مراجع بتائیں، آپ جس کی تقلید کرتے ہیں اس کو ماننا، ٹھیک، لیکن ہم نے دیکھا ہمارے زمانے میں، ہمارے پرپرے میں زنجیر زدی کرنے والوں کا ہاتھ پکڑا ہے، چھوڑو مجھے کرنے دو، بات نہیں کر سکتے، دل میں آ رہا ہوں، کیونکہ جوش ہے۔ آج حضرت عباس جا سکتے ہیں، کتنا جوش تھا حضرت عباس میں، صرف اجازت مل جاتی تو کربلا کی تاریخ رہی، صرف اجازت مل جاتی، وفاداری سنو اچھی طرح سے، شب عاشور حضرت حضرت عباس تلوار کا سائیکل پر، سائیکل ہے نا، شارپننگ دی سواٹ، سائیکل پاس تیز کر رہے ہیں، اور سامنے مشعل جل رہی۔ دو نام ایسے ہیں جو کبھی جدا نہیں ہوتے، جب عباس کا نام آتا ہے تو اس کو یاد کرتے ہیں، جب اس کا نام آتا ہے تو عباس کو یاد کرتے ہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، جہاں عباس ہے سکینہ، جہاں سکینہ ہے وہاں عباس، علم کے ساتھ مشکیزہ لگا ہوا ہے، بتا رہے ہیں کہ چچا بھتیجی کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ مشعل جل رہی تھی اور تلوار پر سائیکل کر رہے تھے حضرت عباس علی، کرتے ہیں تلوار پر سائیکل، کہنی ہوئی ہے رات سحر کانپ رہی ہے۔ بچی نے دور سے دیکھا، جلال دیکھا چہرے، دوڑی ہوئی آئیں، بابا بابا چچا کو غصہ آ گیا، دیکھیے دیکھیے، مولا نے جو غور سے دیکھا، ایسے معلوم ہو رہا ہے یہ علی کا جلال ہے جو نمودار، کل مجھے اجازت ملے تو دنیا کو بتا دوں گا کہ میں کس کا بیٹا ہوں، دنیا کو پتا چل جائے گا کہ میں کون ہوں، چہرے پر نصرت مولا کے چہرے پر وہ آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ مولا نے سمجھ لیا کہ عباس کو یہ غیظ آیا ہے، تو اب اس کو ضرورت ہے، یہ حیدر کا غیظ ہے، ثانی زہرا کی ضرورت ہے جو اس کو سنبھال سکے۔ کہ ثانی زہرا زینب کے پاس آئے، کہ جا عباس کو روک دے، عباس کو جناب زینب آہستہ آہستہ قدم کو تولتے ہوئے قریب پہنچی، آواز دی یا عباس، مگر یہ نصرت امام میں جو گم ہو گیا ہے، کسی کی آواز نہیں ہے، صرف مدد کرنا۔ دوسری مرتبہ عباس، تیسری مرتبہ نہ جانے کس کا نام لیا، سامنے دیکھا زینب ہے، کھڑے ہو گئی، کھڑے ہو گئے حضرت عباس، آپ آنی شہزادی، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، اگر آپ نے حکم دے دیا ہو تو میں خود چلا آتا، آپ نے زحمت کیوں کی؟ کا بات ایسی ہے مجھے آنا پڑا، میری بات ایسی کیسی بات ہے؟ کہا عباس ممکن ہے کہ تمہارے لیے مشکل ہو، کہ شہزادی اگر میرے ہاتھ میں کائنات ہے، آپ کے قدموں پہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں، بتائیے کیا کرنا ہے؟ کہ عباس اس تلوار کو نیام میں رکھ لو۔
سمجھ گئے عباس؟ یہ زینب نہیں، اس کے پیچھے ولایت کا حکم ہے، کہ کوئی معمولی حکم نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں کہہ رہا، یہ ولی کہہ رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ آسمان کی طرف سر اٹھایا، نعم میں تلوار رکھتے ہوئے انا للہ۔ یہ ہے ولایت کے ساتھ وفاداری۔ میرے جذبات کا نام دین نہیں ہے، ولی کے حکم پر چلنے کا نام، جو حکم دے دیا اس کو سن لے۔ یہ کیوں ہوا، ایسے کیوں، حالات کیسے؟ نہ حالات نہیں، جو ولی کا حکم ہے اس ولایت کو سننے کا نام ہے وفاداری۔ حضرت عباس نے اپنی پوری زندگی میں اس وفاداری کو ثابت کر کے بتا دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ سب ختم ہو گئے روز عاشور، عباس آئے، مولا اب میں رک نہیں سکتا، مجھے مرنے کی اجازت دیں۔ تو امام حسین نے سر سے پیر تک دیکھا، عباس تیرے وجود سے دو باتیں، جب تک تم رہو گے یہ بیویوں کو ڈھارس ہوتی، جب تک تم زندہ رہو گے یہ بیویاں مطمئن رہیں گی، جب تک تم زندہ رہو گے دشمن ہیبت سے پریشان رہے گا، اگر تم چلے جاؤ گے دشمن قوی ہو جائے گا، یہ بیویاں مایوس ہو جائیں۔ مگر اصرار بڑھ رہا ہے، انکار، اصرار، آخر میں امام نے رخ کو موڑا۔ ہاں عباس یہ کام ہو سکتا ہے، جاؤ دیکھو 3 دن کے پیاسے بچے پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اچھا اگر حکم ہے تو جا رہا ہوں۔ داخل ہوئے، آواز دی سکینہ ذرا اس مشکی سے آج آپ یہاں سے لے کے جانا ہے، بھر کے جانا، اس لیے کہ حضرت عباس کے ساتھ ایک چیز بہت اہم ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ ہے عباس، ابا الفضل العباس باب الحوائج ہے، باب الحوائج ہے۔ آج آپ کے آنسوں کے ساتھ آپ کی دعائیں بھی قبول ہونا ہے، اس لیے کہ وہ دروازہ کبھی خالی ہونے نہیں دیتا۔ سکینہ مشکیزہ لاؤ، ادھر سکینہ کو پکارا تھا، پوری بیویاں آ گئی، زینب سامنے آ گئی، اس لیے کہ صبح جانے والا صبح سے واپس کوئی نہیں آیا ہے، اب عباس بھی جا رہا ہے، واپس آنے والا اجرکم علی اللہ۔ زینب سامنے آئے، تو کہاں جا رہے ہو؟ مولا نے حکم دیا پانی لانے۔ زینب سمجھ گئی پانی لانے نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ زینب نے غور سے عباس کو دیکھا، پہلو میں بازوؤں کو دیکھا، عباس کو دیکھا، بازوؤں کو دیکھا۔ عباس نے پوچھا شہزادی کیا کر رہی ہیں آپ؟ عباس میرے بابا نے کہا تھا تیرے بازوؤں میں رسی آئے گی، میں سوچا کرتی تھی جس کا بھائی عباس ہو اس کی بہن کے بازوؤں میں رسی کیسے آئے گی، اب جا رہے ہو تو یقین ہے کہ اب میرے بازوؤں میں اجرکم علی اللہ۔ عباس جاؤ۔ جناب سکینہ نے خوش مشکیزے کو حوالے کیا، باہر نکلے، پھریرے پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ وفتح قریب، نیچے حسین نے لکھا انا للہ۔ چلے چند جملے پڑھنے ہیں شہادت کے، مجھ میں اب دم نہیں رہا، بس آپ لوگوں کو انہی جملوں پر کام کرنا ہے۔ دیکھیے عزاداری نئی روایت پہ رونے کا نام نہیں، احساس کا نام ہے کہ کون جا رہا ہے،
جو ڈھارس ہے بیویوں کا، کون جا رہا ہے جو دشمنوں کے لیے بہت کھٹک رہا ہے۔ عباس نکلے تو حسین نے خدا حافظ کہا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ عباس جب داخل ہوئے ہیں مقتل کی طرف پانی لینے کے لیے، فوجیں ہزاروں کوشش یہ ہے کہ عباس کسی طرح سے نہ پہنچ پائے، لیکن حضرت عباس کی جو جوان مردی ہے، شجاعت حضرت عباس، تاریخ میں ملتا نہیں ہے کہ ایسا کوئی شہید ملتا ہو۔ ایسی جنگ کی کہ سب لوگ ہٹ گئے اور پانی پہ قبضہ کیا، پانی کو ہاتھ میں لے کر کے پھینک دیا، گویا کہہ رہے ہوں پانی پانی نہیں ہے، مجھے سکینہ کے ہونٹ نظر آ رہے ہیں، بچوں کی پیاس نظر آ رہی ہے۔ اب یہ پانی کی وفاداری ہے، پانی کو نہیں پیا، پانی کو پھینک دیا۔ ادھر سے کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ عباس اس مشکیزے کو لے کر خیام تک نہ جائے، ادھر سے کوششیں جاری ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ایسا وار آیا کہ آپ کا دہنا انقطعتم یمینی، اگر تم نے میرے ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کو قطع کر دیا ہے تو میں بائیں ہاتھ سے لڑوں گا، میرے مولا کا دفاع کروں گا۔ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور منہ میں مشکیزہ ہے، پھر ایک وار لگا بایاں ہاتھ۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ عباس آگے بڑھ رہے تھے، کسی نے ایسا تیر لگایا کہ حضرت عباس کی آنکھ میں لگا۔ دونوں ہاتھ تو نہیں تھے، جھکے عباس اور اپنے گھٹنوں سے اس تیر کو نکالا۔ کسی جھکنے کے درمیان کسی نے گرد ایسا لگایا، عباس زمین پر آ۔ یہ مشہور جملہ ہے، جب کبھی شہید زمین پہ آتا ہے وہ ہاتھوں کو ٹیکتا ہے، اللہ اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم۔ مولا آخری سلام کو بول۔ امام حسین چلے عباس کو لینے کے لیے، قریب پہنچے، خدا کسی بھائی کو بھائی کی حالت نہ دکھائے۔ عباس کہہ رہے تھے موت ٹھہر جا تاکہ میں مولا کی زیارت کر لوں۔ مولا نے کہا عباس میں آ گیا ہوں، بتاؤ، آنکھیں کھولو مولا۔ میں نے ماں سے سنا ہے جب پیدا ہوا تھا اس وقت تک میں نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک کہ آپ کی گود میں نہیں آ گیا۔ اب جا رہا ہوں تو چاہتا ہوں آپ کی زیارت کرتے ہوئے چلے جاؤں۔ مولا نے کہا میں آنکھ کھولتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا مولا ایک آنکھ میں تیر، دوسری آنکھ میں خون، دونوں ہاتھوں سے معذور ہو چکا ہوں۔ مولا نے خون کو پوچھا، عباس نے آنکھیں کھولی، سانسیں اکھڑ رہی تھی، فی امان اللہ، خدا حافظ مولا۔ مولا نے کہا رکو رکو، آقا کہاں عباس